اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششجہات بھی۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی اکرم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کی بارگاہ ناز میں جن کے توسط سے یہ کائنات کی رنگینیاں آباد ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام اپنے حصے کی شمع کے ساتھ آپ راشد کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہمارا معاشرتی پہلو بھی ہے، مذہبی پہلو بھی ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہے حسن رضا رضوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو جو ہے وہ مساجد کے حوالہ سے ہے کہ مساجد بیسیکلی ہمارے اسلام جس معاشرے کے اندر ہے، امت مسلمہ کا جو معاشرہ ہے، اس میں مسجد کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ایک مرکز کی حیثیت مسجد کو حاصل ہوتی ہے۔ اور دیکھا جائے تو اسلام کی تاریخ کی ابتدا بھی جو ہے مسجد سے ہوتی ہے۔ مسجد نبوی وہ مرکز تھا مسلمانوں کا، جہاں سے اللہ تعالیٰ کے محبوب وہاں تشریف فرما ہوتے تھے اور امور سلطنت جو ہے وہیں سے چلایا کرتے تھے۔ اور بے شمار چیزیں ایسی ہمارے سامنے آتی ہیں جن میں دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے سارے حکومت کے معاملات جو تھے وہیں سے چلاتے تھے۔ گویا کہ آج کے دور میں اگر ہم کہہ لیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ مسجد نبوی ہوا کرتی تھی تو اس میں قطعاً مبالغہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں سارے مسائل حل ہوتا تھا، وہاں عدالت بھی قائم ہوتی تھی، وہاں قانون بھی بنتا تھا، وہاں سے اصول و ضوابط ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ مسجد جو مسجد نبوی کی طرز پہ ہمارے سامنے موجود ہے، جہاں سے اسلام کی کرنیں پھوٹی، جہاں سے لوگوں کو جینے کا ڈھنگ سکھایا گیا، کیا اس مسجد نبوی کے ماڈل کو ہم آج اپنے اسلامی معاشرے کے اندر اپنا رہے ہیں؟ کیا مسجد کی اہمیت وہی ہے جو مسجد نبوی کے دور میں یا حضور علیہ السلام کے دور میں مساجد کی اہمیت ہوا کرتی تھی؟ اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو دیکھتے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دور اقدس میں تمام معاملات مسلمانوں کے مسجد سے ہی حل ہوا کرتے تھے۔ اگر کسی کو شکایت ہوتی تو مسجد نبوی میں حضور کے پاس تشریف لاتا۔ اگر کسی کو حضور نے کسی کام کے لیے کسی جگہ گورنر بنا کر بھیجنا ہوتا تو مسجد نبوی سے اس کی تربیت کر کے بھیجا جاتا تھا۔ اگر کسی کے درمیان لڑائی ہو جاتی تھی تو اس کا تذکرہ بھی مسجد نبوی کی در و دیوار کے ساتھ ہوتا تھا۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ مسجد نبوی کے اس ڈھانچے کو، اس ماڈل کو کس حد تک ہم مسلمانوں نے بنا رکھا ہے، کیا ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے یا کچھ نہ کچھ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہماری موجودہ صورتحال تو کچھ اس طرح ناظرین کرام کہ ہماری مساجد جو ہیں وہ ماں سجدہ گاہ بن کے رہ گئی۔ شاید ہمارا تصور یہی ہے کہ موجودہ زمانے میں مسجد فقط اللہ کی عبادت کے لیے ہے، فقط وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، مسجد میں جا کر سجدہ کیا جائے اور وہاں جا کر محفل سجائے دی جائیں، بس اسی کا نام مسجد ہے۔ حالانکہ اگر ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو صرف یہ چیزیں نہیں، یہ تو مسجد کی بنیاد ہے، اساس ہے، اور یہ صرف مسجد میں نہیں ہے، سجدہ تو ہر جگہ جائے۔ کون سی زمین کا وہ چپا ہے جہاں پہ اللہ رب العزت کی ذات کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا؟ اگر سجدے کے لیے مسجد ہے تو پھر تو پوری کائنات ہی مسجد ہے۔ لیکن مسجد کا مقصد جو ہے وہ مسلمانوں نے آج بھلا دیا۔ مسجد کا مقصد تو یہ تھا کہ مسلمان جہاں اکٹھے ہوں، اللہ کے حضور گر گڑائیں اور اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کریں، اللہ کے حضور عبادات بھی کریں اور پھر وہیں سے اپنی زندگی کے معاملات کو چلائیں۔ اگر کسی کو مسئلہ ہو، کسی کو پرابلم ہو تو وہی اپنے مسلمان بھائیوں سے وہ شیئر کرے اور وہیں سے مسلمان بھائیوں سے اس کا حل نکالے۔ ہمارے سامنے دور نبی کی مثالیں بے شمار موجود ہیں۔ اگر کسی کو کھانے کے لیے کچھ کھانا چاہیے، پہننے کو کچھ کپڑا چاہیے تو مسجد نبی میں حاضر ہوتا، حضور کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو ارشاد فرماتے کہ یہ سائل ہمارے پاس ہے، اس کو کھانے کے لیے کچھ چاہیے۔ جس کے پاس کھانے کے لیے ہوتا وہ اپنے گھر میں دوڑتا، وہاں سے کھانا لے کر اس سائل کو دیتا۔ اگر جس کو پہننے کے لیے کپڑے چاہیے ہوتے تو حضور کی بارگاہ میں آ کے سوال عرض کرتا۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو ارشاد فرماتے اس سائل کو پہننے کے لیے کپڑے چاہیے، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ اس کی مدد اور معاونت۔ اور یہ صرف یہ ایک محض سوال کرنا اور اس کی سوال کی جھولی بھر دینا ہی نہیں تھا، بلکہ اگر کسی کے درمیان لڑائی ہو جاتی تو مسجد نبی کی طرف رخ کرتا، وہاں اس کے مسائل کو حل کیا جاتا۔
اگر مسلم اور غیر مسلم کے درمیان کوئی بات چیت چل پڑتی اس کا بھی حل مسجد نبوی تھا۔ اگر کہیں جنگ کی تیاری کرنی ہے، دشمن سے نبرد آزما ہونا ہے تو اس کا مرکز و محور بھی۔ بدقسمتی ہماری، ہم نے ساری چیزوں کو بلا کر فقط سجدہ گاہ کی حد تک محدود کر لیا، اور معذرت کے ساتھ ہمارے علماء نے بھی اس میں بہت خاصا کردار ادا کیا ہے۔ اگر مسجد بیٹھ کر اگر مسجد کے اندر کوئی کسی دوسرے بھائی کی اصلاح کی بات کرتا ہے تو اس کو فوراً روک دیا جاتا ہے کہ مسجد فقط اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ حالانکہ یہ نظریہ جہاں تک ہم نے پڑھا یہ غلط ہے۔ مسجد فقط اللہ کی عبادت کے لیے نہیں ہے، ہاں اللہ کی عبادت وہاں کی جا سکتی ہے، مسجد کے تقدس کو مال کرنے کے بارے میں میں نہیں کہہ رہا، لیکن مسجد کی حدود، شریعت کی حدود اور حدود کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کے مسائل کا حل وہیں سے تلاش کرنا ہے۔ ہم نے وہیں سے سبق سیکھنا کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس ڈگر پہ چلانا ہے۔ ناظرین کرام، ساری چیزیں حسن رضا رضوی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ علامہ صاحب آپ ارشاد فرمائیے کہ مسجد کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں ناظرین کو آگاہ کیجیے کہ مسجد کی اہمیت کیا آیا فقط یہ سجدہ گاہ تک ہی ہم محدود رکھیں اس کو، یا اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ نہ کچھ جو ہیں وہ معاملات ہیں یا اس کے تقاضے ہیں مسجد کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ راشد حسین صاحب، آپ نے ماشاءاللہ تسلسل کے ساتھ یہ جو پروگرام آپ چلا رہے ہیں اپنے حصے کی شمع جلائیں، اور اس میں آپ جو موضوعات لے کے آ رہے ہیں، ہم جس الفاظ کی جس پیرائے میں بھی اس کی تعریف کریں وہ کم ہے۔ تو بڑا خوبصورت آپ نے آج کے موضوع کا بھی انتخاب کیا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے اندر جانے کے لیے کسی ذات پات کی کوئی قید نہیں ہے، جس کے اندر جانے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے اندر جانے کے لیے غریب اور امیر ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، جس کے اندر جانے کے لیے آپ کو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واحد ایسا گھر ہے جس کے اندر آپ بلا جھجک جا سکتے ہیں، جب چاہیں جا سکتے ہیں، جس وقت آپ کا دل جو ہے کرے تب آپ جا سکتے ہیں، جب آپ کی روح کو چین نہ ہو تب آپ چین پانے کے لیے وہاں جا سکتے ہیں۔ دنیا کے جس پلیٹ فارم کی بھی ہم بات کر لیں، کسی MNA کا ڈیرا ہے، کسی وزیر مشیر کا ڈیرا ہے، اس پہ جانے کے لیے ہمیں ٹائم لینا پڑتا ہے کہ ہم جا کے اپنی داد رسی کے لیے وہاں اپنی جو گزارش ہے وہ پیش کر سکیں۔ ہمیں ٹائم لینا پڑتا ہے، ہمیں اس کے سیکٹری سے ملنا پڑتا ہے، ہمیں پھر قطار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، یہ ایک ایسا جو ہے داد رسی کا ادارہ ہے کہ جہاں پہ آپ جس وقت آپ کا دل کرے وہاں تب آپ جا سکتے ہیں۔ اور مسجد کی اہمیت کے حوالے سے جو ہے بڑی عمدہ بات یہ ہے کہ ہم دنیا جہان کے پلیٹ فارم ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ کنسرٹ ہوتا ہے، ہم بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ جو ہے وہ ڈانس ہوتا ہے، ہم بتاتے ہیں کہ فلاں اکیڈمی جو ہے اس میں آپ کو یہ چیز سکھائی جاتی ہے، وہ چیز سکھائی جاتی ہے، اور مسجد کا بتاتے ہوئے ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور وہاں اس طرح کی کوئی لغویات نہیں ہوتی، وہاں جا کے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوتا ہے اور اپنی گزارش پیش کرتا ہے، اور اس کی گزارش جو ہے وہ فوراً قبول کی جاتی ہے۔ تو ایک بندہ جو تھا وہ نماز ادا کر رہا تھا، اور اس کا معمول تھا کہ وہ اذان سے پہلے مسجد میں جاتا اور جا کے وہاں رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ نوافل ادا کرتا تہجد کے، اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ جاتا۔ ایک دن حسب معمول وہ مسجد میں جاتا ہے، وہاں جا کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، سجدے کرنے کے بعد وہاں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو مڑ کے جب دیکھتا ہے نا تو ایک پیچھے بچہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اب بچے کو دیکھتے ہوئے سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ بچہ اتنا چھوٹا ہو کہ تو یہ تہجد کے ٹائم اور نماز سے پہلے مسجد میں آ گیا ہے، یہ بڑی حیرانی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو جب وہ بچہ نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے، تو
اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں وہ بچہ چھوٹا سا دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اور یہ جو بندہ آدمی اس کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کو اس پہ بہت زیادہ پیار آتا ہے۔ اس کو پیار جب آتا ہے تو یہ اپنی جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالتا ہے اور اس بچے کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، اور اس کے جب ہاتھ میں رکھتا ہے تو بچہ جو ہے وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے جب آنکھ کھولتا ہے، دعا مکمل کرتا ہے، تو یہ جو آدمی ہے یہ خوشی سے اس بچے کو کہتا ہے کہ اے پیارے بیٹے، اے پیارے بچے، تو اتنی صبح مسجد میں آ گیا ہے، تو اتنی سردی میں جب سارے بچے سارے انسان سو رہے ہیں اور تو جو ہے وہ جلدی مسجد میں آ گیا ہے، تیرے مسجد میں آنے کا کیا مطلب ہے، تیرے مسجد میں آنے کا کیا مفاد ہے؟ تو وہ بچہ جو ہے وہ مسکرا کے کہتا ہے کہ میں مسجد میں آ کے اپنے رب کی بارگاہ میں نے نوافل ادا کیے، اور نوافل ادا کرنے کے بعد میں اپنے رب سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ، میں نے چاکلیٹ لینی ہے، مجھے 100 روپے عطا کر۔ جب وہ بچہ یہ کہتا ہے اور وہ آدمی سنتا ہے کہ اس بچے کی یہ ننھی خواہش تھی کہ وہ مسجد میں آیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں نوافل ادا کیے، پھر دعا کی اور اپنی چاکلیٹ کے لیے 100 روپیہ اپنے رب سے مانگتا ہے، اور میں بے ساختہ فی البدی اس کے ہاتھ پہ 100 روپیہ انعام کے طور پہ رکھتا ہوں، تو تب اسے یہ بات سمجھ آئی کہ مسجد کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر جگہ پہ سنتا ہے۔ اللہ رب العزت سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ علیم بذات الصدور بھی ہے، وہ ہر بندے کی ہر جگہ پہ سنتا ہے، لیکن مسجد ایک ایسا مقام ہے کہ جس میں وہ رب جو ہے اس کو حیا آتی ہے، وہ جو ہے اس بات پہ فخر کرتا ہے فرشتوں کے درمیان کہ میرا بندہ میرے گھر میں آ کے اہتمام کر کے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہے، اور مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس بندے کے اٹھے ہوئے جو ہاتھ ہیں ان میں خیرات نہ ڈالوں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ مسجد کی اہمیت آپ جیسا کہ فرما رہے تھے کہ ہم کسی اور ڈیرے پہ جا کے جب کرتے ہیں معاملات، کسی کی صلح کروانی ہو، کسی کے درمیان کچھ معاملات کروانے ہو، تو اس کی وہ اہمیت اور وقت نہیں ہوتی، لیکن جب ہم وہی معاملہ مسجد میں جا کے ڈسکس کرتے ہیں تو وہاں جا کے اللہ رب العزت بندہ مومن کے دل میں ایک نرمی پیدا کر دیتا ہے، وہاں جا کے عاجزی بھی آ جاتی ہے، انکساری بھی آ جاتی ہے، اور پھر وہ جو بندے چار اکٹھے ہو کے مسجد میں گئے ہوتے ہیں ان کے معاملات مسجد کی برکت کی وجہ سے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک اور بڑھیا بات آپ نے کی ہے، مجھے اس حضرت میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا کہ ہم چونکہ فلاحی ہمارے یہاں بے شمار تنظیمیں ہیں، تو جب فلاح کا کوئی پیغام دینا ہے، نیکی کا کوئی پیغام دینا ہے، اگر کسی کو ذاتی طور پہ دیا جائے تو اس کا سخت دل جو ہے وہ اتنا نرم نہیں ہوتا، وہ جلدی قبول نہیں کرتا۔ جس طرح آپ نے شاید میں مسجد میں جب بندہ جاتا ہے اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے۔ تو کیا اچھا نہیں ہے کہ مسجد کے اندر رہ کر ہمارے ہاں جو ایسے معاملات ہیں، جو کسی اگر مثال کے طور پہ کسی سے کوئی ناراضگی ہے یا کوئی اس کے علاوہ ہم کوئی اچھے کام کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں اور لوگ جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر مسجد میں بیٹھ کر جب وہ اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، اس کے بعد جب وہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں، یقینی سی بات اس وقت مومن کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے اور پسیج گیا ہوتا ہے۔ اس وقت ہم ایسے چیز رکھیں ان کے سامنے، نیکی کے کام کی دعوت دیں اور فلاحی کاموں کی دعوت دیں، اگر کسی کے درمیان ناراضگی ہے ان کے صلح کے درمیان کی طرف متوجہ کریں، تو اس وقت اس کی اہمیت زیادہ نہیں ہوگی۔ جی جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ راشد صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ وہی بات ہے نا جی، جب ہم کسی کے ساتھ معاملات ہم نے کرنے ہوتے ہیں، وہ بندہ جتنا بھی سنگ دل ہو، وہ بندہ جتنا بھی پتھر دل ہو، وہ جب مسجد میں آتا ہے نا تو اس کا دل پگھل جاتا ہے۔ مسجد میں آنے کی 2-3 برکات اسے حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی برکت تو یہ ہے کہ وہ وضو کر لیتا ہے۔ عام روٹین میں بے شک اس نے کافی دنوں کے بعد بھی اس نے وضو نہ کیا ہو، لیکن جب مسجد میں آتا ہے تو وہ وضو کر لیتا ہے، باوضو ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ اگر عام روٹین میں اس کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی تو پھر وہ مسجد میں آنے کی وجہ سے دوسروں کو دیکھ کے وہ نماز ادا کر لیتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لیتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ جو گھڑی ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہو، ممکن ہے وہ جو وقت ہو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یا اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا ہوا ہو، تو اس کا بیڑا جو ہے وہ پار ہو جائے۔ تو تیسرے نمبر پہ جب وہ جس غرض کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو
مسجد کے تقدس کے لیے مسجد کا جو ایک روب ہے اس کو بالائے طاق رکھتے، اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس سے فیصلہ اچھا ہو جاتا ہے، اور وہ جو معاملات ہیں صلح صفائی کے وہ بھی بہترین سر انجام دے سکتا ہے۔ جی بالکل، اس کے بارے میں اگر بندہ واقعی جب رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو یقینی سی بات اس کی دل کی کیفیت ناظرین کرام مختلف ہوتی ہے، اور دل اس کا نرم ہوتا ہے، میلان اس کا جو ہے وہ نرمی کی طرف ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اس وقت اگر اس کو کوئی نیکی کی بات کہی جائے تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ وہ قبول کرنے کے لیے تیار اور مستعد نہ ہو۔ یقینی سی بات ہے، دعوت کا اسلوب بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دعوت دو۔ حکمت کا تقاضا ناظرین کرام یہی ہے کہ جب بندہ دعوت کو قبول کرنے کی کیفیت میں ہو، جب اس کا دل پسیجا ہوا ہو، جب اس کا دل نرم ہو، اس وقت ہی بھلائی کی دعوت دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب انسان گندگیوں کے اندر ہو، غلاستوں کے اندر ہو، اور اس کا نفس جو ہے وہ اللہ سے دور ہو، اس وقت آپ اس کو بھلائی کی دعوت دیں گے تو وہ نہیں قبول کرے گا، اس کی طرف راغب نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ مسجد کی طرف جو ہے وہ توجہ دے، لوگ جہاں آئیں، نماز پڑھیں، اللہ کے حضور حاضر ہوں تو ان کے دل نرم ہوں اور وہ اپنے معاملات زندگی کے ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ حسن عطا صاحب، آپ ارشاد فرمائش کے بارے میں کہ مسجد نبوی کا ڈھانچہ، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جی وہاں جی۔ تو مسلمانوں کے تمام مسائل حل ہوا کرتے تھے، تو آج کی مسجد اور دور نبوی کی مساجد کے درمیان آپ کیا تفریق دیکھتے ہیں، کیا فرق دیکھتے ہیں؟ جی علامہ راشد صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے۔ مسجد نبوی اور آج کی مساجد کا جو موازنہ ہے وہ ہم نے کریٹ کیا ہے، جبکہ اس کے اندر بالکل فرق نہیں ہے۔ میں قرآن کی روح سے آپ کے سامنے کچھ عرض کروں نا، تو اللہ رب العزت قرآن میں جو ہے وہ کم و بیش 28 مرتبہ مسجد کا جو ذکر ہے اس کا اللہ رب العزت مسجد کا ذکر کرتا ہے، اور مسجد کا ذکر 28 مرتبہ قرآن مقدس میں آیا ہے۔ اور 28 مرتبہ قرآن مقدس کا قرآن مقدس میں 28 مرتبہ مسجد کا ذکر آنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ خاص چیز ہے۔ اور مسجد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے تمام مساجد کو سامنے رکھا، اس میں بیت اللہ شریف بھی ہے، اس میں مسجد نبوی شریف بھی ہے، اس میں مسجد اقصی بھی ہے، اس میں مسجد حرام بھی ہے، اور اس طرح اور بھی مساجد ہیں۔ اس طرح اگر ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، قرآن میں ایک دفعہ ذکر ہوتا ہے انما یامر مساجد اللہ ومن آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز جو ہے وہ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، یہی سیدھی راہ پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اب یہاں مسجد نبوی کا ذکر نہیں ہے، اب یہاں مسجد اقصی کا ذکر نہیں ہے، اب یہاں ہمارے منڈی باؤدین کی کسی مسجد کی تخصیص نہیں کی گئی۔ کل مسجد وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اے اولاد آدم، ہر عبادت کے وقت مسجد کا رخ کرتے رہو اور اپنی زیب و زینت کو اپناؤ اور کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب آپ نے بات کی ہے کہ مسجد نبوی اور آج کی ہماری یہ جو مساجد ہیں دائیں بائیں، ان میں کیا فرق ہے؟ تو قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب مسجد کا ذکر کر دیا تو پھر اس سے مراد اللہ کا گھر ہے، پھر اس مسجد میں وہی احکام نافذ ہوں گے جو مسجد نبوی کے اندر نافذ ہوتے ہیں، اس مسجد کے اندر وہی معاملات ہوں گے جو مسجد حرام کے اندر ہوتے ہیں، اس مسجد کے اندر اسی طرح عاجزی انکساری جو ہے اس کو اپنایا جائے گا جو مسجد نبوی کے اندر اپنایا جاتا ہے۔ تو یہ جو تخصیص ہے یہ ہماری ہے کہ یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، یہ وہابیوں کی مسجد ہے، یہ سنیوں کی مسجد ہے، یہ شیعوں کی مسجد ہے۔ مسجد خدا کا گھر ہے، لہٰذا اس میں یہ ضرور فرق دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے مساجد کا نام دے کے تو اس میں طرح طرح کی لغویات جو ہیں ان کو جنم دینا شروع کر دیا ہے۔ میں چند طبقات کی بات نہیں کرتا، میں اکثر طبقات کی بات کرتا ہوں، اور نام لیے بغیر بات کرتا ہوں، چونکہ آپ کا جو پلیٹ فارم ہے یہ یکجا کرنے والا اور آپ سب کو اکٹھا کرنے والا پلیٹ فارم ہے، یہ کسی کی تکفیر یا کسی کی تضحیق کرنے والا پلیٹ فارم نہیں ہے۔ تو میں سب کی بات کروں گا۔ کچھ لوگوں نے
مسجد کا نام استعمال کر کے اس کو لغویات کا اڈا بنا رکھا ہے اور نام اس کو مسجد کا دے دیا ہے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کیا جاتا ہے، جس میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجائی جاتی ہیں، جس میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کا درس بھی دیا جاتا ہے اور خود درس دے کے خود سجدہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو آپ کا سوال اس کا اتنا ہی بہترین جواب میں تو کہتا ہوں بنتا ہے کہ جو مسجد نبوی کی اہمیت ہے، جو مسجد نبوی کے اندر معاملات احکامات ہیں جو میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نافذ کیے، وہی جو معاملات ہیں وہ بھی آج کی مسجد میں ہونے چاہیے۔ یہ جو تکفیر ہے، یہ جو تفریق ہے نا، یہ ہماری اپنی بے ساختہ خود ساختہ ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ جی بالکل، یہ تفریق جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا گھر جو ہے وہ عبادت گاہ ہے، اور اللہ کے گھر کا مقصد یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو اپنے رب کے ساتھ جوڑا جائے، توڑنے کی بات نہ کی جائے، کیونکہ ساری مخلوق اللہ کی ہے نا، اور وہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں آئے ہوئے لوگوں کو اپنے رب کی طرف پہنچنے کے لیے اپنے رستہ بتانا ہے، اپنے ان کی یہاں رہنمائی علامہ کرنی ہے۔ راشد حسین صاحب، میں قطع کلامی معافی چاہتا ہوں، یہاں ایک بڑا اہم پوائنٹ میرے ذہن میں آیا، پھر وہ ممکن ہے کہ سکپ بھی ہو جائے۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ پہلے تو کسی نے مسجد میں آنا نہیں، پھر اگر کوئی بیچارہ کسی کو اللہ نے توفیق دے دی، وہ مسجد میں آ گیا، آ کے اس نے 2 رکعت نفل ادا کر لیے یا کوئی نماز ادا کر لی، تو ہم اتنے جابر لوگ ہیں، ہم اتنے ظالم لوگ ہیں، ہم اتنے جو ہیں وہ سنگ دل لوگ ہیں کہ ہم اس کو یہ کہہ کے اس کی تضحیق کرنا شروع کر دیں گے کہ اوئے تو کیا مسجد میں کر رہا ہے، اوئے تیرا کیا کام ہے مسجد میں، اور آج تو اس سے غلطی ہو گئی، یا تو نے شاید کہیں اور جانا تھا اور تو مسجد کی طرف آ گیا ہے۔ اب وہ بیچارہ پہلے ہی مسجد میں نہیں آتا، اور جب ایک دن وہ مسجد میں آ گیا، اللہ نے اسے توفیق دے دی، وہ توبہ کرنے کے لیے آ گیا، تو لوگ اس کا اتنا مذاق بنائیں گے، ہم اس کا اتنا مذاق بنائیں گے، اتنی تضحیق کریں گے کہ وہ نیکسٹ ٹائم کے لیے مسجد کا رخ نہیں کرے گا، یہ سوچ کے مسجد کا رخ نہیں کرے گا کہ وہاں تو مذاق اڑایا جاتا ہے، وہاں میرا فلاں دوست تھا اس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ کیا کہے گا۔ اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ اس کے بارے میں ضرور ارشاد فرمائیں کہ بعض اوقات دیکھا گیا کہ مسجد کے جو امام صاحبان ہیں ان کو تو اللہ کے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن میری آنکھوں کا مشاہدہ ہے کہ بعض امام مساجد ایسے بھی ہوتے ہیں جب نمازیوں کی تعداد بڑھنے لگتی ہے تو وہ ان سے جا بجا جو ہے وہ غصے کا اظہار کرنے لگتے ہیں کہ نمازی یہ بڑھ کیوں گئے۔ بعض اوقات اگر لوگ وقت پہ نماز پڑھنے لگ پڑے ہیں تو وہ کبھی جان بوجھ کے نماز وقت پہ نہیں پڑھائیں گے، کبھی نمازیوں کو تنگ کریں گے کہ آپ نماز نہیں صحیح پڑھتے، آپ وضو نہیں صحیح کرتے، آپ مسجد کی خدمت نہیں صحیح کرتے، اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نمازی حضرات متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ امام صاحبان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ نمازیوں کی تعداد بڑھانے میں امام کا کتنا کردار ہو سکتا ہے؟ قبلہ جو ہمارے کابرین تھے نا، یا ہمارے اسلاف جو تھے، ان کا یہ طرح امتیاز تھا اور ان کا یہ سلیقہ حیات تھا، وہ کیا کرتے تھے، وہ باہر سے نا بندے پکڑ کے مسجد میں لاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ آج تم نے میرے ساتھ مسجد میں جانا ہے، اور مسجد میں جب تم جاؤ گے تو وہاں جا کے بے شک تم بیٹھے رہنا، بے شک بیٹھے رہنا، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے بے شک آ جانا، لیکن آج تم نے میرے ساتھ مسجد جانا ہے۔ اس سے کیا ہوتا تھا، وہ جب بندہ ان کے بات مانتے ہوئے مسجد میں چلا جاتا تو وہاں جا کے اس سے دائیں بائیں دیکھ کے رہا نہ جاتا، وہ پھر نماز ادا کرتا، اور پھر کیا ہوتا کہ اس کو نماز، اگر اس کی نماز میں کوئی کمی بیشی ہے تو ان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا کہ تم نے نماز صحیح نہیں پڑھی، تم نے فلاں جو رکن ہے وہ صحیح ادا نہیں کیا، بلکہ ان کا طریقہ یہ ہوا کرتا کہ یار میں نماز پڑھتا ہوں، آپ مجھے دیکھو، اگر میری نماز میں کوئی کمی ہے تو مجھے پلیز بتا دینا۔ اب اس طرح کیا ہوتا ہے، وہ بزرگ نماز پڑھتے ہیں اور وہ دیکھنے والا ان کو دیکھتا ہے تو اس کو اندر ہی اندر ایک سلیقہ آنے لگتا ہے، ایک احساس ہونے لگتا ہے کہ یار یہ رکن میں نے صحیح ادا نہیں کیا، یہ ٹھیک ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں جو کریم شخصیات تھیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک ان کے دور کے جو بزرگ ہیں وہ وضو صحیح نہیں کر رہے، تو انہوں نے جب اسے دیکھا تو انہوں نے بعد میں یہ نہیں کہا کہ بزرگوں آپ نے وضو ٹھیک نہیں کیا،
اللہ کے بندے آپ نے وضو ٹھیک نہیں کیا، آپ کے وضو میں جو ہے وہ کمی ہے، یا آپ نے اس کو رانگ وے سے وضو کیا۔ انہوں نے اس کو فرمایا کہ ہم چھوٹے بچے ہیں، آپ ہمیں دیکھیں، ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، اور اگر ہمارے وضو میں کوئی کمی ہوئی، اگر ہم ٹھیک نہ کر رہے ہوئے تو آپ نے ہماری اصلاح کرنی ہے۔ پھر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ وضو کرتے ہیں، اور وہ بزرگ جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں، وہ بزرگ صحابی سمجھ جاتے ہیں کہ اس طرح وضو جس طرح انہوں نے دونوں نے کیا ہے، بچوں نے، مجھے اس طرح وضو کرنا چاہیے۔ اور بعد میں انہوں نے اعتراف کیا کہ بیٹا آپ نے وضو ٹھیک کیا ہے، میں نے وضو ٹھیک نہیں کیا۔ تو یہ سمجھانے کا سلیقہ ہوا کرتا ہے، اس سے دل آزاری بھی نہیں ہوتی، اس سے محبت، اسلام کی جو محبت ہے وہ بڑھتی بھی ہے۔ اگر آپ امام صاحب ہو کے، آپ سب کے قائد ہو کے، لیڈر ہو کے کسی کو دھتکارنے کی کوشش کریں گے، ڈی گریڈ کریں گے، اس کی نماز میں نقص نکالیں گے، تو پھر نیکسٹ ٹائم آپ اس بات کی توقع نہ رکھیے گا کہ وہ مسجد میں آئے گا۔ اور بلکہ مسجد میں نہ آنے سے ایک تو آپ کی تعداد میں کمی آئے گی، دوسرا یہ کہ آپ اللہ کے بہت بڑے مجرم بن گئے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے یہ مسند عطا کی تھی کہ آپ لوگوں کو جوڑیں، آپ لوگوں کو ملا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کے لیے جھکا دیں۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی تذلیل کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی تضحیق کر رہے ہیں۔ آپ نہ صرف اپنے نفس کی تسکین کر رہے ہیں بلکہ آپ اللہ کے مجرم جو ہے وہ قرار پا رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے جی حوالے سے جی گفتگو آپ کرتے ہیں کہ اصل میں ناظرین کرام بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ہمیں اصلاح کی کسی کی کرنا ہوتی ہے تو اس میں ہمیں پہلے سیکھنا ہے کہ ہم نے اصلاح کسی طرح کرنی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم نیکی کا ارادہ رکھتے ہیں، جذبات ہمارے نیک ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو اچھائی کی دعوت دینی ہے، لیکن ہمارا رویہ اچھا نہیں ہوتا، ہمارا دعوت دینے کا طریقہ اچھا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں ہمارا مخاطب جو ہے وہ ڈیگریڈ ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو بے شمار مسائل ہیں، جب ہم دعوت دیں تو اس کے لیے بھی ہمیں لحاظ رکھنا پڑے گا۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان پبلک ٹرسٹ جناب ناصر عباس طاہر صاحب۔ ناصر صاحب آپ کا پروگرام میں بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ آپ ارشاد فرمائیں کہ مساجد کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، تو مساجد میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں کی تبدیلی ہونی چاہیے؟ کیونکہ مساجد جو ہیں جو مسلمانوں کے ایک مراکز کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے ان کو، تو کیسی تبدیلیاں جو ہیں وہ ان کے اندر کرنی چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر مساجد جو ہے وہ اپنا اہم کردار ادا کر سکے؟ جی السلام علیکم۔ محافظ راشد تارڑ صاحب اور علامہ صاحب پروگرام میں آتے ہیں، بڑا اچھا بولتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ حافظ صاحب بات یہ کہ مسجد جو ہے وہ محبت کا اور خدمت کا اور اصلاح کا مرکز ہے۔ اس کے لیے جو جو چیزیں انسان کے ساتھ محبت، انسان کے دوسروں کے لیے خدمت اور شیئرنگ، ہر اس شعبے میں جس سے خیر کا اور بھلائی کا جو ہے وہ پیغام پھیلے۔ مسجد ایک انسٹیٹیوشن ہے اور ہمارے پاس بہترین مساجد ہیں، وہاں ساری سہولتیں موجود ہیں، گرم پانی، واش روم، صاف ستھرے فرش، بجلی کا انتظام، اچھے چھت۔ ہماری نالائکی، ہماری نااہلی ہے کہ ہم ان کو استعمال نہیں کر پا رہے، لیکن انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر 1000% یقین ہے کہ آپ جب نیک نیتی کے ساتھ کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ ایسے خوبصورت طریقے سے اس تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پھر وہ ساتھی علامہ صاحب جیسے اور بہت سے علماء اکرام جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اس اللہ کے پیغام کو، مسجد سے خوبصورت طریقے سے آواز اللہ کا منادی دے، جب قرت ہو رہی ہو تو بہترین طریقے سے لوگ جو ہیں وہ اس میں مہ ہو جائیں گے، ان کا سننے کو جی چاہے۔ اور مسجد جو ہے وہ اس میں لائبریری بھی ہو کہ کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو وہ بیٹھ کے پڑھ سکے۔ اس مسجد کے محلے میں اگر آس پاس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو مسجد نماز کے بعد وہ 10 20 50 200 نمازی ایک دوسروں کو سب کو کہیں کہ آئیں یار یہاں پہ ناراضگیاں جو ہیں ان کا خاتمہ کریں، آئیں صلح کریں اور کروائیں۔
ہماری سوسائٹی بڑی زبردست ہے، ہمارے پاس مسائل بھی بے پناہ ہیں، لیکن ہم تقسیم ہیں، ہم غلط فہمیوں کا شکار ہیں، ہم ایک دوسرے کو نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور فاصلے اور انا اور ایگو کی وجہ سے جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ میرا سچ جو ہے وہ ٹھیک ہے اور یہ جو ٹھیک نہیں کر رہا۔ تو مسجد جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ جہاں سے ایک محلے میں بچے سے بزرگ تک اور ہر گھر میں پیغام، ایک گاؤں میں آپ 2-4 مساجد سے بہترین پیغام جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ مساجد میں آپ کے مسلسل پروگرامز چلنے چاہیے، مساجد میں بہت سے ایسے کام ہو سکتے ہیں جس کے لیے ہمیں اور پیسے خرچ نہیں کرنے پڑیں گے، اس کی ہمیں سمت، سسٹم اور مینجمنٹ، اور وہاں پہ جو اہل علم ہوں، جو فرقہ سے ہٹ کے بات کریں، جو کسی سے ٹکراؤ کی بات نہ کریں، جو مثبت اور پازیٹیو جو کنٹینٹ ہے، جو گفتگو ہے، جو پازیٹیو تحریریں ہیں، اس کی گفتگو میں ان کے عمل سے وہ ثابت کریں کہ ہم محبت کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اور جس طرح منڈی بہاؤالدین میں ماحول بنتا جا رہا ہے کہ پورے گاؤں جو ہیں وہ گاؤں کی بہتری کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، مصالحتی کمیٹیاں بن رہی ہیں، فلاحی تنظیمیں، اور لوگ جو ہیں وہ اوورسیز، تو یہ ایک بہت بڑا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا ہی کرم ہے کہ اس دور میں انشاءاللہ حافظ صاحب مواخات مدینہ کی جو ہمیں جو وہاں پہ جو ہمیں سبق دیا گیا تھا، جو اسلام کا اصل جو روح ہے، اس روح کے جو ہے وہ اس ٹریک کے اوپر منڈی بہاؤالدین کے لوگ چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ بدلیں گے، اور یہ ایک پاکستان کی اور اسلام کے جو مقاصد ہیں جس لیے پاکستان حاصل کیا گیا، اور جو اسلام انسان کو انسانیت اور حقوق العباد سکھاتا ہے، وہ سمت جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین سے اس کا تعین جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگا، شروع ہو چکا ہے، اور اب ہر آنے والے دن ہم بہتری کی طرف جو ہے وہ گامزن ہیں۔ رکاوٹیں، مسائل اور یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، لیکن ہماری محنت سے، ہماری کارکردگی سے، ہمارے کام سے بہت زیادہ سے بڑھ کر لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، سراہ رہے ہیں، اور ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں۔ آگے ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس کامیابی کو کتنے اچھے طریقے سے سمیٹتے ہیں، کیونکہ کامیابی ہر ایک کو مل جاتی ہے، سنبھال کوئی سکتا ہے، تو یہ اللہ ہی ہے جو ہمیں استقامت دے اور اس راہ پہ چلنے کی توفیق دے۔ جی ماشاءاللہ ناصر طاہر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابتدا ہو چکی ہے، اب اس کا جو اصل مسجد نبوی کا جو مقصد تھا، جو ریاست مدینہ جس کو رول ماڈل کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں، اور جو یقینی سی بات ہے کہ پوری دنیا میں اگرچہ غیر مسلم بھی ہوں، وہ بھی اس ماڈل کی تعریف کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اس ماڈل کو اپنانے کے لیے بحمداللہ تعالیٰ پاکستان پبلک ٹرسٹ نے قدم اٹھا رکھا ہے، اور ناصر صاحب ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ علماء کرام جو ہیں وہ بالکل قدم پیچھے اس لیے نہیں رہیں گے، وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کیونکہ علماء سب سے زیادہ چاہتے ہیں کہ یہاں معاشرے کے اندر تبدیلی ہو، جہاں فلاحی کام ہو، فلاحی امور سر انجام پائیں، یہاں تفرقہ بازی کا اختتام ہو۔ وہ دور گزر گیا جو مناظروں کا دور تھا۔ ناظرین کرام، اب مناظروں کا دور نہیں ہے، اب دلائل کی بات کرنا ہوگی، اور بالخصوص آج محبت بانٹنے کی بات کرنا ہوگی، معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنا ہوگی۔ وہ مناظرے والے رویے جو ہیں ان کو ترک کرنا ہوگا، کیونکہ ان مناظروں نے ہمیں جوڑا نہیں ہے بلکہ توڑا ہے، اور ہمیں مسلمان جو ہے، واللہ کا حکم ہے نا، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم آپس میں اپنے بھائیوں کی صلح کراؤ، ان کو آپس میں بٹھانے کی کوشش کرو۔ ناظرین کرام، بدقسمتی ہے ہمارے علماء ہی تفریق کے اندر بٹتے گئے، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی آپس میں بٹھاتے، وہ خود تفریق کا شکار ہوتے گئے۔ آج ہم نے اس فاصلے کو مٹانا ہے، آج ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور لوگوں کی اصلاح کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اس کو اپنے جو ہے اس کی ذات سے، اپنی ذات سے اس کو ہم نے شروع کرنا ہے۔ آخری سوال کے ساتھ علامہ حسن رضا صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ ارشاد فرمائیں، جس طرح ناصر طاہر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمیں مساجد کے کردار کو بدلنا ہے، وہاں ایک لائبریری ہونی چاہیے، مساجدی کمیٹیاں ہونی چاہیے جو لوگوں کے درمیان صلح کی کوشش کرائیں۔ جس طرح انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں
15-20 نمازی ہیں، اگر کہیں جا کر کوئی کسی کے اندر کوئی لغزش ہے، اگر کہیں کسی کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی تو بھائی اگر نمازی نماز پڑھ کے وہاں سارے منسلک ہو کے متفق ہو کے اور نیک نیتی کے ساتھ اگر دونوں فریقین کے جو ہیں جن کے درمیان لڑائی ہے اگر وہاں جاتی اور کہیں کہ ہم نے آپ کی صلح کرانی ہے، میرا خیال ہے کہ ان کے درمیان کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہے گی کہ وہ صلح کی طرف مائل نہیں ہوگی، کیونکہ جب ایسے لوگ جو نماز پڑھ کے اللہ کے حضور حاضر ہو واپسی پر ان لوگوں کی چوکھٹ پہ جائیں گے تو یقینی سی بات ہے رب تعالیٰ بھی ان کی معاونت فرمائے گا۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ مساجد کے کردار کو کیسے بدلا جا سکتا ہے اور مساجد میں کن کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، ناصر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اور بڑی خوبصورت انہوں نے سجیشنز دی ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کر لوں مسجد کے حوالے سے۔ مسجد کی جو ڈیکوریشن ہے یا مسجد کی تزئین و آرائش ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور انسان کی ایک فطرت ہے۔ انسان کی فطرت کیا ہے کہ وہ اچھی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، اور ہمارے فقہا بھی کہتے ہیں کہ فتویٰ علی الظاہر، ظاہر پہ فتویٰ ہے، یعنی جو ظاہر ہے وہ خوبصورت ہو تو باطن اگر خوبصورت نہ بھی ہو تو پھر بھی انسان اس یقین کے ساتھ چل پڑتا ہے کہ یقیناً باطن بھی خوبصورت ہوگا اور ایک دن خوبصورت ہو جائے گا۔ مسجد کی تزئین و آرائش کے حوالے سے میں گزارش کرتا چلوں کہ ہمیں چاہیے، ہم اپنے گھر کو تو سجا لیتے ہیں، ہم اپنے گھر کے اندر اچھی ٹائل لگوا لیتے ہیں، ہم اپنے گھر کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمیں اچھی ٹائل ملے، اگر وہ 15,000 کی ہے تو اگر اس سے بھی بہتر 18,000 کی ہمیں مل رہی ہے تو ہم نے 18,000 والی لگوانی ہے، اگر اس سے بھی بہتر ہمیں 25,000 والی ٹائل مل رہی ہے تو ہم نے وہ 25,000 والی لگوانی ہے۔ اسی طرح اللہ کا گھر ہے، ہمیں جس طرح ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں اسی طرح ہمیں رب کا گھر بھی سجانا چاہیے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو مسجد میں جو اس مسجد کا انتخاب کرتے ہیں جو خوبصورت ہو، جس کے اندر گرم پانی دستیاب ہو، جس کے اندر ٹائل لگی ہو، جس کے اندر تزئین و آرائش کا بہترین ایک جو لوکیشن ہے، جو اس کی نمائش ہے وہ موجود ہو۔ تو ہمیں کیوں نہ پاکستان پبلک ایڈریس کا ساتھ دینا چاہیے؟ کیوں ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے کہ یہ مسجدیں بنائیں، یہ مسجد کو خوبصورت کریں، یہ مسجدوں کے اندر لائبریریاں بنوائیں، یہ مسجد کی تزئین و آرائش میں اپنا جو کردار ہے وہ ادا کریں۔ ہمیں ان کا دست و بازو بننا چاہیے تاکہ یہ مسجد کی تزئین و آرائش کو میں بہترین علامہ جو ہے۔ صاحب اگر جناب ناصر صاحب آپ میں علامہ صاحب یہ آپ کی بات جو ہے جہاں پہ مساجد نہیں ہیں، آبادی زیادہ ہے یا دور ہے، تو اس میں اور مسجد کی خوبصورتی پہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جی لیکن میں چونکہ اس پہ بہت زیادہ میں ٹچی ہوں تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ جی جی بوت گاؤں میں ایک شخص نے، وہ میں تو اس کو اللہ کا ولی کہتا ہوں، جس کو دنیا سے غرض نہیں ہے، اس نے اپنی زمین بیچی اور 1 کروڑ روپیہ وہاں پہ کی 9 مساجد کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ میں وہاں مساجد میں گیا، ان مساجد میں یہ تمام سہولتیں موجود ہیں، ایئر جی کنڈیشن، بہترین ٹائل، اور بلکہ 2-3 مساجد میں درس بھی موجود ہیں۔ جی ان سبھی مسجدوں کے پاس، کمیٹی کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، ان کو جی پیسوں جی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں۔ اگر میں دوسری مثال، ان مسجد میں آپ سپیکر دیکھیں تو اس میں کان کو پڑے گا، اچھا ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوگا۔ ان مساجد میں اذان جو ہے وہ مؤذن جو ہے وہ دیکھیں، جب اذان، اب عام انسان اگر کسی کو بری آواز سے بلائے نا تو اس میں اور جی خوبصورت طریقے سے بلانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ کا بڑا کلام فرق اور ہے۔ پھر اللہ کی کا جو پیغام دینے والا ہے اس کی اذان جو ہے وہ سنیں تو اس میں کتنا فرق ہوگا۔ آپ کے 99% ٹریننگ ہی نہیں ہے مساجد میں جو مؤذن ہے۔ ہم جی چاہتے ہیں کہ ایسے بہترین کلاس کے ہم مؤذن ہوں، جو ایک لنک بھیجیں گے حافظ راشد صاحب آپ کو، اس کو آپ سنیں گے تو آپ کے اوپر ایک جو ہے وہ ایک سکون اور آپ کے اطمینان آپ میں آئے۔ اچھا، اس کے بعد آپ جائیں تو کرت جو ہے وہ ہماری کرت جو ہے وہ بالکل اس میں نہیں ہے کہ انسان کو کھینچ لے۔ اب میں جو ہے وہ میں نے فرانس میں جو ہے وہ میں نے مصر کے امام کے پیچھے پڑھی، میں نے پھر شیخ یاسر دوسری صاحب مکہ حرم پاک میں وہ امامت کرتے ہیں۔ وہ انسان کو ان کی کرت ایسے کھینچتی ہے۔ آپ حافظ راشد صاحب کی کرت ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے، وہ لیول تو نہیں ہے لیکن حافظ صاحب کی کرت جو ہے
وہ بڑی خوبصورت ہے. اب جب ان جیسے اور مزید بہتر لوگوں کی قرت میں نماز پڑھی جا رہی ہوگی تو آپ کے نمازی میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کی جو کیفیت ہے نماز کی اس میں وہ جائیں گے. اچھا وہ اب ہم ایک دادا ماما نانی چاچے کی ہم نے بھینس دینی ہوتی ہے, بھینس ہم نے مسجد کو دینی ہوتی ہے, اس کے پھر اس کے 100 حصہ کرتے ہیں کہ یہ نانا نانی دادے دادی کے ثواب میں. مسجد کو ضرورت نہیں ہے. مسجد میں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے اوپر ہم کام نہیں کرتے. ہم علماء جو ہیں وہ امام صاحب ان کی 25-30 ہزار ہم کیوں نہیں تنخواہ رکھتے, 40 ہزار ہم ان کو بااختیار کریں, وہ ان کی اچھی رہائش ہو, ان کے بچے ہوں, ان کا ایک اپنا دیکھیں, وہ آپ کے لیڈر ہیں, وہ آپ کے رہنما ہے. تو امام آپ کے 99% جو ہیں وہ انہوں نے گندم چاول دانے اس کے اوپر وہ محتاج ہیں. آپ خوف کی وجہ سے آپ سے بات بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں بدلنی چاہیے. اور دوسری بات, مساجد آپ 1 کروڑوں کی, آپ 10-10 کروڑ کی مسجد بناتے ہیں, اس میں 10 نمازی آپ کے پاس نہیں ہوتے. دیکھیں جس نے پڑھنی ہوتی ہے, اب جس دور میں پیغام پھیلا, جس دور میں اللہ کے نبی نے پیغام پھیلایا, اس میں کتنی خوبصورت مسجدیں یا کہاں کتنی تقریب ترین ہوتی تھی اس میں. تو وہ ایک حقیقی روح میں ایک پیغام ہوتا تھا جو لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا. اب میں ایک دوسری ایگزامپل آپ کو دے لوں. چوٹ دھیرا میں ایک مسجد اچھی خاصی ٹھیک ہے, نیو تعمیر ہونے والی ہے. وہ جس طرح ہم مسجدیں اللہ کی ہیں لیکن ہم نے بنائے ہوئی کہ یہ تارڑوں کی ہے تو یہ گوندل وندل, یہ ہمارے وہ جو گاؤں کا جو وہ حصہ اس سائڈ پہ. تو اس مسجد کے 15 لاکھ روپیہ 20 پڑا ہوا ہے 15 سال سے. پیچھے انہوں نے کہا جب بنانی ہے, میں نے سارے گاؤں کے ان کو لوگوں کو اپنی اس برادری کو اکٹھے کیا, پھر ہم نے کو وہاں پہ اور 2-4-5 لاکھ 50 لاکھ کا فنڈ. وہ میں نے انہیں کہا کہ اس مسجد میں آپ بناؤ اور ایک ہال ایسا بناؤ جس میں درس ہو. اس ایریا گاؤں میں بچیوں کے لیے تو ہے, بچوں کے لیے درس ہی نہیں ہے, اور بچے جو ہیں وہاں پہ دینی تعلیم حاصل. انہوں نے کہا نہیں مسجد بننی چاہیے. وہ روایتیں ہیں, وہ ہمارا کلچر ہے, اس کو ہمیں توڑنے کے لیے آپ جیسے جو علماء ہیں ہم نے نیا سوچنا ہے, ہم نے نئے آئیڈیاز لے کے آنے ہیں. ہمارے پاس اب ایک ڈیرا ہے, اس میں لوگ وہ پیکج ہے, وہ پیکج میں 10-5 کروڑ کی کوٹھی کے ساتھ وہ 10-20-50 لاکھ کی مسجد بھی بناتے ہیں, اور اس میں ہو سکتا ہے وہ زندگی بھر خود بھی نہ جائیں, نہ اس میں نمازی ہے. یہ ہمارے پیسے کا جو ضیاع ہے. اب مجھے دیکھ کے میں نے آپ کو 1 کروڑ کی مثال دی, اب وہی کروڑ اس میں سے نکلے تو وہاں پہ بچی عالمہ بنے, وہاں پہ بچے عالم بنے, وہاں پہ دین کی اور دنیا کا پیغام پھیلے, وہاں پہ بچے انجینئر بھی بنے, وہاں پہ بچے اچھی ٹیچر بھی بنے, وہاں پہ بچے ڈاکٹر بھی بنے. تو یہ ہیں وہ چیزیں جو ہم نے کرنے والی ہیں ہمارے, جس کے اوپر ہمارا سوچ ہی کوئی نہیں ہے, ہمارا کام ہی کوئی نہیں ہے, ہمارا دھیان ہی نہیں ہے. تو اس میں آپ سب لوگ جو ہیں, اس میں ہم انشاءاللہ تعالی اس پہ ایک بڑا کنسپٹ کلیئر کرتے ہیں. آپ صاحب کے ساتھ مل کے آپ مزید ہم ایک لمبی جو ہے اس پہ سیٹنگ کریں گے, ان سارے پہلوؤں کو دیکھیں گے. اس میں ہمیں رکاوٹیں بڑی ہیں, اور وہ آپ کے جو آپ کے روٹین کے جو ہیں بیچارے, ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو کسی اچھے اور بڑے ادارے میں انہوں نے پڑھا ہو, ان کو کسی نے پڑھایا ہو, تو پھر ان کا قصور ہے نا. تو وہ جو روٹین ہے جو برادری کے ہیں, جو کہتے ہیں جی ہم نے انہی کے پیچھے پڑھنی ہے, اور وہ مسجد میں اب آپ دیکھیں نا علماء کرام کا اور بڑے جو بڑے ادارے ہیں وہ سارے ہمارے, ہم کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں جو ایک قبضہ گروپ کا جو ہے کہ میں ہوں, میری ایگو ہے, میرا گھر پہ قبضہ ہے, میں چودھری ہوں, میں کونسلر ہوں, میں عالم ہوں, میں سیاسی ہوں, میں پیر ہوں, میں فقیر ہوں. یہ سارے ہم نے قبضہ گروپ جو ہے اس سے نکل کے اجتماعیت کا سبق اور سب کا قربانی کا سبق, اور لوگوں کو, سوسائٹی کو, معاشرے کا رول ادا کرنا. اور ان میں سب میں لیڈرشپ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ترقی کریں, ان میں بولنے کی, سمجھنے کی, جاننے کی, چلنے کی, لوگوں کو سکھانے کی, بچوں کو سکھانے کی, آنے والی نسلوں کو ساتھ لے کر جانے کی. آنے والے 100 سال 50 سال بعد ہم کہاں ہوں گے, یہ لیڈرشپ ہوتی ہے جس کی منڈی بولدین کو ضرورت ہے. اور وہ آپ کو اوورسیز کی صورت میں آپ کے بیک پہ کھڑے ہوں گے, لیکن وہاں لوکل پہ تو مساجد میں تو نہیں وہ جائیں گے نا, وہ تو آپ ہی جائیں گے نا. تو یہ آپ کو ہم وسائل انشاءاللہ دیں گے. آپ ایسی ٹیم بنائیں جو 400 آپ کے گاؤں ہیں, آپ 50 لوگ ہم خیال ہو جائیں, اور ہم نفس ہو کے, ہم سماعت ہو کے کام کریں. اور ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ نہ ہم نے مذہبی بحث میں ہم نے نہیں جانا, نہ سیاسی ہم نے بحث میں جانا ہے. ہم نے صرف اور صرف اپنا پیغام دینا ہے. جو اعتراضات کے, جو بحث کے جو ایشوز ہیں, اس کا آج تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا. کوئی چھوڑ کے پڑھے نماز, کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھے,
کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے. وہ اکبر آبادی کا شعر اس کی بیگم نے کہا تھا کہ کیا ہو تم اکبر، تو اس نے کہا کہ اس کا نام تھا منی. اس نے کہا میری بات سنو منی، شیعوں میں شیعہ اور سنیوں میں سنی. تو بات یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر آپ نہیں لڑ سکتے. آپ کا ملک، آپ کے ملک تقسیم انہوں نے کر دیے ہیں. آپ دیکھیں سعودیہ کا رول دیکھیں، اس کا کردار ایران میں دیکھیں، ایران کا کردار دیکھیں، آپ کا پاکستان میں آپ دیکھیں. کتنے ہم اس چیز سے ہمیں نکلنا ہوگا. اور حافظ صاحب بھی سن رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، اور ہمارے پاس ایسی جو تقسیم کی گفتگو والا ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں. وین میں سوچ میں تبدیلی میں آپ نے جو رائے دی، آپ نے اچھی رائے دی، لیکن آپ نے وہ موجودہ اپنے نالج کے مطابق، اور آپ نے ہو سکتا ہے جس ایریے کی آپ بات کر رہے ہو وہاں پہ ہو سکتا ہے مساجد نہ ہو، لیکن میکسیمم منڈی بولدین میں یہ ایشو نہیں ہے. منڈی بولدین میں ہمیں مسجد نئی بنانے سے روکنے کا ایشو ہے، اور ان میں پیسے کا. اب وہاں پہ سے مجھے پتا چلا کہ جی انہوں نے کہا کہ فلاں مسجد میں اے سی نئے لگے ہیں، انہوں نے اچھے خاصے چلتے ہوئے اے سی چینج کر کے، تو انہوں نے کہا کہ وہ نئے لگائیں تو ہم کیوں نہ لگائیں. یہ ہمیں چیلنجز ہیں جہاں پہ پیسے ہمارے زیادہ ضیاع ہو رہے ہیں. تو یہ ہمیں بہت سے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مل کے کریں گے، آپ کی رہنمائی میں اور آپ کی لیڈرشپ میں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کریں گے. جی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا. حسن رضا صاحب، جس طرح کے ناصر صاحب فرما رہے تھے کہ ان کا گلہ بجا ہے، ان کا جو کہنا ہے وہ بالکل بجا ہے کہ ہمارے یہاں بھی مساجد ایسی ہیں جن کا بجٹ جو ہے وہ لاکھوں میں ہے اور بینک کے اندر فریز ہے، سالہ سال گزر گئے، وہاں ان کا استعمال نہیں ہوا. اب نہ جانے بعض اوقات انتظامیہ ہوتے ہیں، وہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ان کی اپنی جو ہے وہ انوالومنٹ ہوتی ہے، وہ بینک کے اندر رکھا دیتے ہیں. اور میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ وہ سود جو ہے وہ خود کھاتے ہیں اور مسجد کا بجٹ وہاں پڑا رہتا ہے. تو کتنی ایسی بات ہے کہ جو مسجد کے فنڈ وہاں بینکوں کے اندر رکھ کے فریز کرا کے اس سے سود لے کر خود کھاتے ہیں، مساجد کی انتظامیہ اور مسجد کا کام نہیں ہوتا. اور جس طرح حسن رضا صاحب، ناصر صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ ہمیں مساجد کے اندر لائبریریوں کی بھی ضرورت ہے، ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے. ہم نے لوگوں کو یہاں سے جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنا ہے، لوگوں کو پڑھانا ہے. تو کیا اچھا نہیں ہوگا کہ مسجد کی انتظامیہ مل کے بیٹھے جو اضافی بجٹ ہے وہ بجائے اس کے کہ نئے اے سی جو ہے وہ لگوانے کے، جب پہلے چل رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے کتنا خرچہ کیا جائے؟ جب پہلے اچھی سی اچھی چیزیں موجود ہے پھر ان کو ریپلیس کر کے ان سے زیادہ عمدہ چیزیں لے کے آنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں بیسک چیزیں جس طرح آپ نے اشارہ کی ہیں وہ ضرورت ہے، کیونکہ نمازیوں کا دل کرتا ہے کہ اگر آپ کے یہاں مسجد کے اندر اے سی والی مسجد ہے اس کے اندر نماز پڑھیں گے، اگر پانی کا اچھا اہتمام ہے تو وہاں جائیں گے. وہ بنیادی سہولیات میں کہتا ہوں وہ بنیادی ہیں. ان کے بعد جب وہ پوری ہو جائیں، ان کے بعد جو پیسہ بچتا ہے تو وہ تو میرے خیال میں اپنا حسن رضا صاحب وہ لائبریری نہیں وہاں بننی چاہیے، وہاں بچوں کے پڑھنے کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل علامہ راشد صاحب، ناصر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. میں نے چونکہ انسان کے نا دائیں بائیں کچھ تجربات ہوتے ہیں، انسان کے دائیں بائیں کچھ ایسا ماحول ہوتا ہے جس کو وہ اسٹڈی کر کے پھر وہ سمجھتا ہے کہ شاید ہر جگہ پہ ایسا ہی معاملہ ہے. تو ناصر صاحب کی آبزرویشن ہم سے زیادہ ہیں، انہوں نے ہم سے زیادہ جو ہے وہ معاشرے کو اسٹڈی کیا ہوا ہے اور اس کا وزٹ کیا ہوا ہے. تو ان کی بات بالکل جی جی ٹوٹلی میں 110% ان سے ایگری کرتا ہوں، اتفاق کرتا ہوں کہ ہم میں یہ چیز کثرت سے پائی جا رہی ہے. ہم اگر اے سی لگا ہوا ہے تو اس کو اچھا کرنے کی بجائے آپ اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے آپ امام صاحب کا 2000-3000 روپے جو وظیفہ ہے وہ بڑھا دیں. آپ موزن اچھا لے آئیں. آپ موزن آپ کا دل ہوتا ہے کہ موزن جو ہے وہ مفت میں مل جائے، فری میں مل جائے. تو فری میں پھر ایسے ملتے ہیں کہ جن کو سن کے مسجد کی طرف رغبت نہیں بنتی بلکہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے. جس طرح میں نے گزشتہ پروگرام میں اذان کے موضوع پہ بیان آپ کو بڑی خوبصورت مثال دی تھی کہ وہ اسلام قبول کرنے چلی تھی لڑکی، تو اس کے والد نے اس کو تانا دیا کہ اتنا بدصورت گیت ہے جس اسلام کا، تو وہ اسلام قبول کرے گی. تو اے سی نیا لگوانے کی بجائے آپ لائبریری بنوائیں. آپ اس کے اندر جو ہے وہ چھوٹا سا حصہ مختص کر کے بچوں کی پڑھائی کا سلسلہ شروع کریں. آپ جو ہے آپ کے پاس زیادہ پیسہ آ گیا، آپ کو کسی نے بھینس اگر دے دی ہے تو اس بھینس کے پیسے پہ سانپ بن کے نہ بیٹھے. اس میں سے یا تو مسجد کے اندر چھوٹی سی لائبریری بنوا دیں یا پھر بچوں کی تعلیم و تربیت پہ اس کا جو خرچ ہے وہ ضرور اس کو بجا لائیں. یا پھر جو ہے آپ کے پاس اگر فنڈ موجود ہے اکٹھا ہے تو اس پہ سانپ بن کے نہ بیٹھے بلکہ موزن
اور جو امام ہے، جو خطیب صاحب ہیں، جو معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں، ان کے وظیفے میں اضافہ کر دیں۔ تو یہ عمدہ سجیشن، میرے خیال میں یہ 2-3 باتوں پہ بھی اگر ہم نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہماری نمازیوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ ہم اگر سستا امام ڈھونڈنے کے بجائے کوئی قابل امام ڈھونڈے اور اس کی اچھی خدمت کریں، اور 1000 کی بجائے 1500 اس کی خدمت کریں، 15 کی بجائے 2000 اس کی خدمت کریں، تو ہماری جیب پہ کوئی بھاری بھرکم نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس سے کیا ہوگا، وہ ہمارے 500 بڑھائے ہوئے پیسے کی وجہ سے 4 نمازی مسجد کا حصہ بن جائیں گے۔ تو اس لیے میری خوبصورت سجیشنز بھی یہی ہیں، اور میں ناصر صاحب سے 110% اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں اے سی پہ زور دینے کی بجائے، ہمیں ٹائل پہ زور دینے کی بجائے، ہمیں جو ہے وہ لمبے چوڑے جو ہے گیٹ لگوانے کی بجائے، ہمیں مسجد میں اضافیوں کے جو نمازی ہیں ان کے اضافے کا سبب بننا چاہیے۔ اور اضافہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اگر ہم امام اچھا رکھیں گے، ہم اگر جو مؤذن ہے وہ خوبصورت آواز والا رکھیں گے، ہم اگر خطیب جو ہے وہ خوبصورت لب و لہجے والا رکھیں گے، اگر ہم ان چیزوں پہ کنجوسی کر کے مسجد کی دیگر غیر ضروری تزئین و آرائش کریں گے تو پھر نمازی جو ہے ان میں اضافہ ہونے کی بجائے آپ کمی دیکھیں گے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور پاکستان پبلک کیئر ٹرسٹ کے لیے دعا ہے کہ اللہ کریم انہیں نیک اس طرح کے جو فلاحی کام ہیں ان پہ مدد بھی فرمائے، نصرت بھی فرمائے، اور غیبی مدد فرمائے۔ جی آمین آمین، شکریہ جناب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سردار جی صاحب، اصل میں دیکھا گیا ہے کہ جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ غیر ضروری تزئین و آرائش، ہمارے ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ ہم نے لمبا چوڑا مینار ضرور بنانا ہے۔ ہمارے ایک مسجد ہے کہ اپنا ذاتی تجربہ جو ہے وہ شیئر کرنا میں زیادہ بہتر ہوتا ہے، تو گیلا نہیں ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، بتانا کہ اصل کیا چیز ہے۔ تو یہاں ہمارے یہاں ایک مسجد ہے، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں مسجد کا چونکہ پیسہ پڑا ہوا تھا، تو میں نے عرض کیا کہ بہتر ہے کہ آپ یہاں ایک ادارہ الگ طور پہ بنائیں جہاں بچیوں کی، کیونکہ ہمارے یہاں بچیوں کے پڑھنے کا وہ خاص اہتمام نہیں ہے۔ بچے تو خیر مسجد میں پڑھ لیتے ہیں جہاں بھی بیٹھے، لیکن بچیوں کے لیے چونکہ ایک پردے کا اہتمام ہے، ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، تو ان کے لیے ساتھ مسجد کے ملحقہ جو جگہ ہے ہماری، تو ہم وہاں جو ہے اس کا اہتمام کر لیں۔ تو آگے سے جواب یہی آتا ہے کہ نہیں، ہم ایسا مینار بنانا چاہتے ہیں کہ جب لوگ جو ہے وہ گاؤں میں داخل ہوں تو ان کو پتا چلے کہ یہ فلاں مسجد ہے اور فلاں صاحب نے وہاں تعمیر کرائی ہے، اور یہ اس کا اونچا مینار میں نظر آئے۔ تو یہ ہماری اس جب ترجیحات ہوں گی ناظرین کرام کہ ہم اپنی واہ کے لیے اپنے مسجد کے مینار اونچے کریں گے تاکہ ہمارا نام ہو اور پتا چلے کہ فلاں محلے کی یہ مسجد ہے، تو پھر تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ ناظرین کرام، آج ہم نے گفتگو کی، علامہ سند علی صاحب نے بہت ساری چیزوں پہ بڑے بہترین انداز میں گفتگو کی، اور محترم ناصر تاڑ صاحب نے بھی بے شمار چیزوں کی طرف رہنمائی کی، دونوں میں مولانا گرامی کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے یہی چیز ہے کہ ہم اپنے حصے کی شمع جلاتے ہوئے اپنے تئیں کوشش کریں۔ بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ ہم کس طرح کر سکیں گے؟ بھائی جب آپ اپنے گاؤں سے ابتدا کریں گے، جب آپ اپنے محلے سے ابتدا کریں گے تو یقینی سی بات ہے بھلائی کا کام جو ہے وہ دنیا اگرچہ آہستہ آہستہ قبول کرتی ہے، لیکن بھلائی اپنا مقام خود رکھتی ہے۔ خدا کے امور جو ہے وہ اپنی پہچان رکھتے ہیں، وہ یقیناً اپنا منوا لیں گے۔ آپ کا کام کوشش کرنا ہے، تدبیر کرنا ہے، صحیح کرنا ہے، مدد اور معاونت اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیجیے، وہ ضرور آپ کا دست جو ہے وہ آپ کا بازو پکڑے گا، اس کی رحمت آپ کا ضرور جو ہے وہ سہارا بنے گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ ان خیر کے امور میں، فلاح کے امور میں کامیاب ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ نے آج سے آپ نے تہیہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی مسجد سے ان کاموں کی شروعات کرنی ہے۔ آپ نے بے جا فنڈ جو ہے جن کا ضیاع ہوتا ہے ان کو روکنے کے لیے آپ کے جو ہو سکے ممکن طریقے سے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دنگا فساد ہو اور لوگوں کے درمیان نفرتیں ہوں، بلکہ پیار اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہمارا مسجد کا بجٹ ہے، اس کو غیر ضروری کاموں کی بجائے ضروری کام جو ہیں ان کی طرف لگائیں۔ اور بعض اوقات ہمارے یہاں شریعت کا مسئلہ بھی آتا ہے، تو شریعت کے مسئلے کے حوالے سے بھی ضرور علماء کی آراء بھی لیں گے، اس پہ پروگرام ضرور کریں گے کہ مسجد کا یا جو پیسہ ہے مسجد کے نام پہ وہ کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مطلقاً یہ ہے کہ جو بندے مسجد کا پیسہ دے رہے ہیں وہ بھی تو آپ کے محلے کے ہیں، جب ان کی آراء یہ ہوں گی، جب وہ اپنی نیت اس قدر بنائیں گے کہ ہماری مسجد کے لیے جو ضروری ہوا
وہ کریں گے، اور جو ضروری نہ ہوا تو وہ مسجد کے جملہ امور جو ہیں ان کے لیے یا لوگوں کی فلاح کے لیے لگائیں گے، تو یقینی سی بات ہے شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حقیقی معنوں میں اسلامی اور فلاحی معاشرے کے ایک اہم رکن بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔